پنجاب کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت، ہر طرف برف ہی برف۔ مری میں اب تک 18 انچ تک برف باری ریکارڈ کی جا چکی۔ گلیات کے بالائی چوٹیوں پر 1.5 فٹ برف پڑ چکی۔ بیشتر سڑکیں بند، سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ بجلی اور انٹرنیٹ سروس بند۔ انتظامیہ سیاحوں کو ریسکیو کرنے میں مصروف۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف برف باری میں بغیر پروٹوکول مری پہنچ گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب افضل بخاری کی سیاحوں سے مری کا سفر نہ کرنے کی درخواست۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری سفید چادر بچھ گئی۔ وادی ڈیپا، بالائی نیلم اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری، رابطہ سڑکیں بند۔ برف باری کے باعث تعلیمی اداروں میں 2 دن کی تعطیلات کا اعلان۔ دیابر کے بالائی علاقوں میں وقفے سے بارش اور برف باری۔ شانگلہ میں 20 سال بعد برف باری۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر زلپوری میں 3 انچ تک برف پڑ چکی۔ پاک فوج کے جوان وادی تیرا اور دیگر علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں برف باری اور بارش۔ چمن میں 10 انچ، زیارت میں 9 انچ اور پشین میں 6 انچ برف باری ریکارڈ۔ موسم کی انگڑائی۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بارش، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ژالہ باری۔ راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، سرگودا میں بھی بادل برسے۔ بہاول نگر، ساہیوال، فیصل آباد میں بادلوں کے اننگز۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ 24 گھنٹے جاری رہنے کی پیش گوئی۔ 26 سے 27 جنوری کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم کا الرٹ جاری۔ لاہور، سرگودا، گوجرانوالہ، ساہیوال، ملتان، فیصل آباد اور بہاولپور میں بارش کا امکان۔ مری، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری اور شدید بارش کا امکان۔ ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ شہری خراب موسم میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ مری میں سیاح احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ہدایات پر عمل کریں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید برف باری کے دوران پاک فوج عوام کے لیے ریلیف کے لیے پیش آ۔ مری، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ پاک فوج کے جوان برف باری سے بند شاہراہوں اور علاقوں میں پھنس گئے افراد کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں۔ ریسکیو کیے گئے افراد کو پاک فوج کی جانب سے خوراک، طبی امداد اور کمبل بھی فراہم کیے گئے۔ ذوب کے مقام علاؤالدین پاس کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا۔ کلام اور محمد میں سیاحوں، وادی تیرا میں شہریوں کو ریسکیو کیا جا رہا۔ چترال کے علاقے دمیل میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث عمارت منہدم، بچے سمیت 10 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جائے حادثہ پر امدادی سرگرمیاں جاری۔ دشوار گزار راستہ نہ ہونے کے باعث ریسکیو اہلکاروں کو متاثرہ عمارت تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ منہدم عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برفانی تودہ گرنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ متعلقہ ریسکیو ریلیف اداروں کو امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں امن کمیٹی کے سربراہ کے گھر میں خودکش حملہ۔ ریسکیو 1122 کے مطابق دھماکے میں 5 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او کے مطابق نور عالم محسود کے گھر میں شادی کی تقریب جاری تھی۔ تقریب کے دوران دھماکہ ہوا، خودکش نوعیت کا تھا۔ ڈی ایچ کیو اسپتال ڈیرہ اسماعیل خان میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سانحہ گول پلازا میں جاں بحق افراد کی تعداد 71 ہو گئی، 82 تاحال لاپتہ۔ عمارت میں سرچ آپریشن جاری، مزید انسانی باقیات نکال لی گئیں۔ 62 لاشوں اور انسانی باقیات کا پوسٹ مارٹم کیا جا چکا۔ ڈی این اے کے ذریعے 22 افراد کی شناخت ہو چکی۔ دکاندار ابوبکر، ملازم عامر اور رفیق نامی شخص کی لاشوں کی بھی شناخت۔ کچھ لاشیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ ٹیکنیکل کمیٹی کی گل پلازا کو ریسکیو آپریشن کے بعد منہدم کرنے کی سفارش۔ ڈپٹی کمشنر جاوید نبی کھوسو کا کہنا ہے کہ مزید افراد لاپتہ ہونے کی صورت میں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ایس پی سی اے کی زیر نگرانی ملبے میں تلاش کا عمل جاری ہے۔ سانحہ گل پلازا کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش، اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق گل پلازا کی زمین فاروق ستار کی میئرشپ کے دوران جنیکا کمپنی کو 99 سالہ لیز پر دی گئی۔ فاروق ستار نے 3 نومبر 1991 کو کے ایم سی کی زمین گل پلازا کے لیے تھی۔
KMC کی زمین گل پلازا کے لیے 3 روپے فی گز کرائے پر لیز کی گئی۔ سال 2003 میں گل پلازا میں اضافی فلور کو ریگولائز کیا گیا۔ اس وقت جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان میئر تھے۔ گل پلازا کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، جتنی دکانیں تھیں اتنی ہی بنے گی، 2 سال میں تعمیر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ سانحہ گل پلازا میں 82 افراد لاپتہ ہیں، اب تک 61 لاشیں نکالی گئی ہیں، 52 لاشوں کا DNA پروسیس چل رہا ہے۔ DNA کی مدد سے 9 افراد کی شناخت ہو چکی۔ سانحہ پر سیاست بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی، وزیر داخلہ کو واقعے کا مقدمہ درج کرانے کی ہدایت کر دی گئی۔ چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، سانحہ گل پلازے پر اعلیٰ سطح تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت، میئر کراچی، SPCA اور دیگر محکمے مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہیں۔ اب تک کئی لوگ گمشدہ ہیں، لواحقین کو اپنے پیاروں کی لاشیں نہیں مل رہی۔ 12,000 سے زائد خاندانات زدگی کے واقعے میں براہ راست متاثر ہوئے۔ وفاق سانحہ گل پلازا انکوائری کمیشن کے نام سے اعلیٰ سطح کمیشن تشکیل دے جو حقائق سے پردہ اٹھائے اور مجرموں کا تعجب کرے۔ اسپیکر ریاض صادق کے زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، سانحہ گل پلازے پر تعزیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد MQM کے رہنما فاروق ستار نے پیش کی۔ متاثرین کے خاندانوں کو سہولیات فراہم کرنے اور مستقبل میں ایسے سانحات کو روکنے کے لیے پیشگی اقدامات کی سفارش۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق بل 2025 کثرت رائے سے منظور۔ بل وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پیش کیا۔ بل میں پیپلز پارٹی کی ترامیم منظور، JUIF کی ترامیم مسترد کر دی گئی۔ دانش سکولز اتھارٹی بل کی کثرت رائے سے منظوری۔ گھریلو تشدد کی روک تھام تحفظ کا بل کثرت رائے سے منظور۔ ایوان میں قانون سازی کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، اپوزیشن ارکان کی نعرے بازی، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ۔ گھریلو تشدد کے خاتمے کے بل کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ایکٹ کا اطلاق اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری تک ہوگا۔ قانون فوری طور پر نافذ العمل۔ ذہنی نفسیاتی تشدد میں تذلیل، گالم گلوچ، دھمکیاں اور خوف میں مبتلا کرنا شامل۔ بلا جواز طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی گھریلو تشدد قرار۔ عورت یا گھر کے کسی بھی فرد کے کردار پر جھوٹا الزام بھی تشدد تصور ہوگا۔ گھریلو تشدد ثابت ہونے پر 6 ماہ سے 3 سال تک قید کی سزا ہو سکے گی۔ عدالت کم از کم 20,000 روپے ہرجانہ متاثرہ فرد کو دلانے کی مجاز ہو۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر 3 ماہ اضافی قید ہو سکتی ہے۔ MD IMF حکومت پاکستان کی معاشی اصلاحات کی معترف کرسٹلینا جارجیو نے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستان کی ترقی کو سراہا۔ کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی تہ دل سے عزت کرتی ہوں۔ شہباز شریف پاکستان میں مثبت تبدیلی اور ترقی کے لیے سنجیدہ ہیں۔ پاکستان کی بہتری کے لیے مشکل اصلاحاتی ایجنڈے کے نفاذ کو سراہتی ہوں۔ حکومتی اقدامات کے مثبت ثمرات موصول ہونے لگے ہیں۔ عوام کی زندگی میں مثبت تبدیلی کے لیے وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں۔ بورڈ آف پیس میں پاکستان نہ جاتا تو یہ کہتے پاکستان تنہا رہ گیا۔ ہم برادر اسلامی ممالک کے ساتھ غزہ کے امن کے لیے حصہ ڈال سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کے سینٹ اجلاس سے خطاب، بولے ہم پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے محافظ ہیں، ہمیں کوئی بزدلی اور غفلت کا طعنہ نہیں دے سکتا۔ قوم اب انتشار اور فساد کی سیاست سے تنگ آ چکی ہے۔ اس وقت سیاسی نہیں بلکہ اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ غزہ کی وجہ سے ہمارے دل چھلنی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے صومالی وزیر داخلہ علی یوسف کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور سیکورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق۔ داخلی سلامتی، انسداد دہشت گردی اور سیکورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صومالی ہم منصب کو پولیس اور انسداد دہشت گردی میں تعاون کی یقین دہانی۔ کہا کہ انسداد دہشت گردی سمیت مختلف شعبے میں صومالیہ کو مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ صومالیہ مشکل صورتحال میں ہے، دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ امید ہے اس دور سے صومالیہ اور پاکستان کے تعلقات میں وسعت پیدا ہوگی۔